محبت ہے تو تھوڑا تصور کرے، اگر ہماری بیوی ہم سے بات بند کر دے تو دل پر کیا گزرتی ہے، ہمارے بچے ہم سے بات بند کر دے تو دل پر کیا گزرتی ہے، ہمارے دوست ہم سے بات بند کر دے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، ہمارا پیر ہم سے بات بند کر دے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، ہمارا کوئی محبوب ہم سے بات بند کر دے تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا جینا دشوار ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، مگر نقصان کتنا بڑا ہے نماز چھوڑنے کا۔ اللہ قیامت کے دن نہ تم پہ نظر رحمت فرمائے گا بے نمازیوں، نہ اللہ تم سے بات کرے گا، نہ تم سے کلام کرے گا۔ اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت ہاتھ ملنے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں پچھتاؤ گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہاں ہوش کے ناخن لے لو، دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ نے بڑی عظیم نعمت زندگی کی شکل میں تمہیں اور مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ اور اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم کرکٹ کھیلتے رہیں، اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ موبائل پر گیم کھیلتے رہیں، اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہم نشہ کرتے رہیں، اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے موج مستی کرتے رہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہیں جانچیں کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ وقت نکالیے عمل کے لیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم۔ 50 منٹ اگر ہم 24 گھنٹے میں نکالتے ہوئے ایک ساتھ نہیں نکالنا ہے، 10 منٹ کتنی بڑی سعادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ قیامت میں اس سے حساب نہیں لے گا، اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نماز پل صراط پر نمازیوں کے آگے آگے نور بن کر چلے گی۔ یہ نماز جب نمازی قبر میں جائے گا سب اس کو دفن کر کے چلے جائیں گے۔ آپ بھی سب کو دفن کر کے چلے آتے، کوئی باپ کے ساتھ رکا، کوئی ماں کے ساتھ رکا نہیں، رکتے اور رک بھی نہیں سکتے، دنیا کا دستور ہے۔ جو کر سکتے وہی کرے گا انسان، ماں ہو کے باپ ہو کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہتا، پیر ہو کے مرشد ہو ولی ہو کے عام آدمی ہو کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ مگر سنو اللہ کے بندو، جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک دلہن ہے، خوبصورت سی دلہن۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں۔ اور نماز دلہن کی شکل میں آ کے کہتی ہے جب میرا وقت آتا تھا تو کاروبار چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے ادا کرنے کے لیے چلا آتا تھا، اب تجھے سب نے چھوڑ دیا تو اللہ نے مجھے دلہن کی شکل میں بھیجا تاکہ میں قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، یا رسول اللہ، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اللہ کے لیے۔ ہم نے سب کو ٹائم دیا، رب کو ٹائم دیجیے، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضور کا فرمان۔ میں نے کہا نا واعظ و نصیحت کے حقدار ہی نہیں، ہماری اوقات کیا، جو کچھ ہے حضور کے فرامین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس پر پہلے 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کے چہرے سے خوبصورتی چھین لیتا ہے۔ آج ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے اور خوبصورت بننا چاہیے بھی۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، وہ حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا حسن کتنا ہوگا؟ اللہ کے حسن کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ ارے جس نے اپنا محبوب بنایا، اپنے جلووں کا جسے آئینہ بنایا،
اس کے حسن کا کوئی اندازہ نہ کر سکا جب اس کے بندے انسان کامل محمد الرسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جبریل اگر دیکھ لے تو سدرہ پر ان کا من نہیں لگتا، بار بار سدرہ چھوڑ کر مدینے آنا چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کے لیے، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ارے جب محمد الرسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو ان کے بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس اللہ کا دیدار کس کو ہوگا؟ جنتیوں کو ہوگا۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ نمازی۔ بے نمازی کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ دیکھیے آپ دل بہلانے کے لیے جتنی چاہے باتیں کر لیں، مگر شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن اور حدیث کی دنیا الگ ہے۔ جب حدیث میں آ گیا کہ بے نمازی پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جب حدیث میں آ گیا کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں، شاید زندگی بھر ریپیٹ کرتا رہوں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ سب لوگ بیوٹی چاہتے ہیں، خوبصورتی چاہتے ہیں، کاسمیٹک آئٹم کتنے بکتے ہیں، میں تو منع بھی نہیں کرتا، کہہ رہا ٹھیک ہے بھائی اگر کاسمیٹک آئٹم کے اندر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو آپ میک اپ کیجئے، بیوٹی کی طرف جائیے، لیکن یاد رکھیے جب اللہ کسی کی بیوٹی چھین لے تو کاسمیٹک آئٹم اس کی بیوٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ جو ناچنے والے خان صاحبوں کو آپ دیکھتے ہو نا فلم کی دنیا میں، یہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، یہ بناوٹی حسن ہے۔ اصل حسن تو ان کا ہے کہ جن کی پیشانیاں سجدوں میں جھکتی ہے، انہیں دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے۔ ارے یہ ناچنے والے جن کی خوبصورتی پہ تم مر رہے ہو، پوچھو ان کی زندگی جو پہلے مر چکے ان کے جنازوں کے اندر ان کے چہرے دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ورنہ ایک صاحب مرے کووڈ میں نام نہیں لوں گا ان خان صاحب کا جو ناچنے والی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ الحمدللہ ہم لوگ فلم نہیں دیکھتے، اللہ کا شکر اللہ جانتا ہے، لیکن معلومات ان کے بارے میں ہمیں بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلم دیکھنے سے ہی معلومات ہوگی، پڑھنے لکھنے سے بھی تو کچھ ہوگا۔ کووڈ میں خان صاحب مرے ناچنے والے، ان کی شکل جنازے میں دکھائی نہ گئی کیونکہ وہ پہچانے جانے کے قابل نہ تھے۔ جس نے پوری زندگی اتنے کاسمیٹک آئٹم استعمال کیے جنازے میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، اور ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے کبھی کاسمیٹک آئٹم کو ہاتھ نہیں لگایا مگر وہ وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، حضور کے عشق میں فنا تھے، تین دن گزر گئے جنازوں پر، مگر جب چہرہ دیکھا تو تاج الشریعہ کا چہرہ جنازے میں مصر گلاب میں کھلتا، اور دل کہتا تھا 3 دن کے بعد جنازے میں 70 سال کا بزرگ یوں مسکرا رہا ہے۔ جب اختر کے جنازے کے حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نور نورانیت کا عالم کیا آپ کیا سمجھتے ہو؟ مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کبھی نمازیں نہیں چھوٹی، انہوں نے جلسے چھوڑ دیے، ٹرینیں چھوڑ دیا، محفلیں چھوڑ دیا، مگر کبھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ یہ میں نے تاج الشریعہ کے جنازے کی مثال اس لیے دی کہ ہم نے ان کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ سب اس پر گواہ ہیں، مگر اگر میں بتاؤں غریب نواز اور غوث پاک، بے شک وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں مگر ان کو آپ نے دیکھا نہیں، ورنہ میرے غریب نواز کے جنازے کا حال تو یہ تھا کہ نور کے قلم سے پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کئی مہینے تک سر پھرا کر کے گھومتے رہے، مرنے والوں کے
चेहरे उतर जाते हैं। और मौत तो मौत है, तवज्जो करना, ब्यूटी के बारे में कह रहा हूं, हुस्न के बारे में कह रहा हूं। अरे मौत तो मौत है, नींद से